السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیے گا جب بھی حجاب کی بات ہوتی ہے تو قرآن کے سورہ 33 اور آیت نمبر 49 کا کوٹ کیا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی عام عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو آپ جو ہے یہ بول دو کہ جب بھی گھر سے نکلے تو ایک جلابیب لے لے، ایک چادر لے لے، تاکہ پہچانی جائے اور پریشان نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو لے کر جو ہے جو عام تصور ہے، جو ٹریڈیشنل اسکالرس ہے، وہ یہ بولتے ہیں کہ حجاب جو ہے ہر مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ احزاب کو دیکھیے گا، پورے کے پورے سورہ احزاب کو دیکھیے گا، تو سورہ احزاب کا ٹاپک کیا ہے؟ سورہ احزاب کا ٹاپک ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے اور کافروں سے لڑا تھا۔ جب پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی، وہ سٹارٹ ہوتی ہے منافقین اور کافرین کے رد میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا آگے بڑھیے گا تو آپ کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ منافقین کیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور خصوصاً ان کی بیویوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں سلام اللہ علیہ اجمعین۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جی بات فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو یہ تمہاری ماں ہے، تو سب سے پہلے دل پیوریفائی کرنے کی وجہ کہ یہ ماں ہے، اور دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد بھی جو ہے کسی کو ان سے شادی کرنے کا الاؤڈ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا چیز یہ ہے کہ خود جو ہے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفس ہے ان کو جو ہے اختیار دیا گیا تھا۔ اختیار کیا دیا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ایڈ کرنے والے جا رہا تھا، جو کہ اور عورتوں کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے ایک اختیار دیا تھا۔ اختیار یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم کو دنیا کی زندگی بتانی ہے تو تم کو معروف طریقے سے، مطلب کوئی اس ادھر پر تنبیہ نہیں ہو رہی تھی، کوئی سرکاسم نہیں ہو رہا تھا، اس میں جو ہے معروف طرح سے جو ہے تم کو ریلیز کر دیا جائے گا، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیارا ہے تو تم کو جو ہے رکنا پڑے گا، اور پھر ایک ایڈیشنل ذمہ داری دے دیا تھا۔ اچھا، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور عام عورتیں جو ہے اس کے بیچ میں پہلے ہی سے فرق کرنا سٹارٹ کر دیا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بھی بولتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر حجاب فرض تھا تو وہ تو ہمارے لیے آئیڈل ہے، لیکن یہاں پر سب سے بڑی چیز فرق جو ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کے جیسے سے نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے فرق خود اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم گھر کے اندر رہو، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی جو ہے تبرج جاہلیت نہیں کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پیوریفائی کرتے یا اہل بیت، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کو اہل بیت بلایا جاتا ہے، تو اصل اہل بیت اگر کوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ایڈیشنل حکم آیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے ہی گھس جاتے تھے بنا پرمیشن کے، کچھ بھی ہے، تو اس پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورس آف حجاب جو ہے نازل کیا، جو کہ سورہ 33:59 نہیں، سورہ 33:53 ہے، جس میں عام مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے کچھ چیز ڈیمانڈ کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو۔ یہ چیز مردوں کو بولا گیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹ، ایک سٹل ڈفرینس ہے۔ مطلب یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کو بھی یہ چیز بولا جا سکتا تھا، اور ٹیکنیکلی صحیح بھی ہوتا کہ تم حجاب کیا کرو، لیکن یہ چیز مردوں کو بولا جا رہا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ چیز مانگو یا کوئی چیز پوچھو تو ایک حجاب، ایک بیریئر ہونا چاہیے، ایک پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ورڈ حجاب آیا ہے سب سے پہلی بات۔ تو یہ ٹیکنیکلی جو ہے ورڈس آف حجاب، یہ حدیث میں بھی اس کو ورڈس آف حجاب ہی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے اوپر سلام اللہ علیہ اجمعین کے لیے ہی فرض تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیا کیا، کون سے عورتیں ان کے اوپر حلال ہے، یہ بات ہوا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس میں یہ ہے کہ اس میں ملکت یمین کا بھی ذکر ہے،
کہ یہ اتنے سارے لوگ جو ہے حلال ہے، تو یہ ملکت یمین بھی حلال ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ملکت یمین سے بھی شادی کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو جیسے کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ تمہاری وائفس تمہارے ملکت یمین، تمہارے خالہ کی بیٹی، تمہارے ماما کی بیٹی، تمہارے پھپھی کی بیٹی، یا کوئی بھی جو تم خود سے جو ہے تمہارے پاس شادی کرنے دے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ورڈ حلال کا یوز ہوتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ بنا شادی کے حلال ہے؟ آپ بولے نہیں شادی کرنا پڑے گا، تو پھر جب ادھر شادی کرنا پڑے گا تو ملکت یمین میں بھی شادی کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملکت یمین سے بھی آپ کو شادی کرنا پڑے گا، بنا شادی کے آپ ریلیشن الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، اس آیت کے تحت ثابت ہوتا ہے۔ خیر اس میں ملکت یمین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سوشل جو ہے جو انٹریکشن ہے اس میں ملکت یمین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب ٹاپک آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سلام کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ جو فیمس آیت ہے وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو نبی اور ان کی گھر والوں کو اذیت دے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد جو ہے مومنوں کے بارے میں پوچھا کہ جو مومنوں کے گھر کو اذیت دے، گھر والوں کو اذیت دے، اس کے اوپر بھی اللہ کا ہے۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلا ہے کہ جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اٹیک کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ اٹیک کر رہے تھے، اب وہ عام عورت کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کل ازواجک و بناتک والی جو آیت ہے، ونساء المؤمنین والی جو آیت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کیا کہ آپ جب باہر نکلو تو ایک جلباب لے لو، ٹھیک ہے، تاکہ پہچانی جاؤ اور تنگ نہیں کیا۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جتنی آیت ہے اس میں ملکت یمین کا لفظ ہے، لیکن اس آیت میں ملکت یمین کا لفظ ہی نہیں ہے۔ مطلب جتنی بھی آیت آ جا رہا تھا اللہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس میں ملکت یمین مینشن تھے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر پردہ ہے کس کے اوپر پردہ نہیں ہے، ملکت یمین مینشن ہے۔ لیکن اس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ ہے کہ اس آیت میں ملکت یمین مینشن نہیں ہے، اس میں وائفس آف دا پروفٹ، ڈاٹر آف دا پروفٹس اور عام نساء المومنین عورتیں ہیں، جس میں آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اس میں ملکت یمین بھی شامل ہے۔ لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آگے کی اس سے پہلے جتنے والی بھی آیت تھی اس میں ملکت یمین کا ذکر تھا، تو آگے بھی آپ یہ چیز آپ بول سکتے ہیں نا کہ ہر نساء المومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ تو خیر اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آزاد عورتیں جو تھیں وہ جو ملکت یمین ہے ان سے ان کے ڈفرینس اسٹیٹس کے ڈفرینس کی وجہ سے ایک جلباب لینے کے لیے بولا جا رہا تھا، کیونکہ منافقین جب آپ تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منافقین جو ہے وہ ان کے اندر گھس جا رہے تھے اور وہ یہ بول رہے تھے کہ وہ مجھے تو لگا کہ یہ ہماری لانڈی ہے، ہمارے ملکت یمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرق پیدا کرنے کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولے ایک جلباب لے لو تاکہ جو سلیوز وومن ہے اس سے تمہارا الگ پہچان رہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کیا بولتے ہیں تاکہ پہچانی جاؤ، مولسٹ نہیں کی جاؤ۔ تو اب اس میں یہ ادھر کوئی حیا کا کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کی، حیا کی بات آپ کو سورہ نور میں مل جائے گی۔ اس میں بات کیا کی ہے کہ پہچانی جاؤ اور مولسٹ نہیں کیا جائے۔ کیوں پہچانی جاؤ بھائی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ملکت یمین سے الگ دکھنا تھا، کیونکہ ان کا بہانہ ہی یہی تھا کہ ہم تو اپنے ملکت یمین سے ملنے آئے ہیں، تو ملکت یمین سے الگ دکھنے کے لیے یہ چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ منافقین اب بھی نہیں سدھرے۔ تو اتنے سارے آپ دیکھیے سٹیپس کتنے سارے، پہلے امہات المومنین سے سٹارٹ کیا گیا، پھر عام عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ یہ اتنے سٹیپس لینے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا اگر یہ منافقین اگر نہیں سدھرے تو ان کو جو ہے اب جو ہے پورے مدینہ میں قتل، مطلب شہر میں قتل کیا جائے گا، مسیکر کیا جائے گا، صرف قتل نہیں مسیکر ان لوگوں کا کیا جائے گا۔ اور ان میں سے ایک کا مسیکر ہوا بھی ہے، کعب بن اشرف جو یہودی عالم تھا، میں اس کو جو ہے مکے میں، وہ حالانکہ مدینہ کا تھا لیکن وہ صحابیات کے اوپر گندی گندی شاعری لکھتا تھا نام لے کے، تو اس کو پھر قتل بھی کیا گیا اس آیت کے تحت مکہ میں جا کے، وہ الگ سٹوری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سورہ احزاب اپنے آپ میں ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ
اور ایک اسپیسیفک سچویشن میں نازل ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی بیٹیوں کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، جو مولسٹیشن ہوا تھا، اس کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا اور کیسے اللہ نے احکام جاری کیے ہیں اس مولسٹیشن سے بچنے کے لیے۔ اس سے آج کی عام عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو اگر عام عورتوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا ان کے لیے پہننا ہے کیا نہیں پہننا، اس کے لیے سورہ نور ہے۔ یہ بہت ہی اسپیسیفک کنڈیشنز کے اوپر اپلائی کیا جا رہا تھا، اور نارمل سرکمسٹانسز کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا رہا تھا، یہ مولسٹیشنز کے کیس پہ اپلائی کیا جا رہا تھا۔ نارملی جو ہے اگر جو ہے معاشرہ جو ہے اچھا ہے تو اس میں حجاب کرنے کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اچھا ماڈسٹ کلوز بھی اگر عام عورت پہن لے تو وہ کافی ہوگا، لیکن مولسٹیشن میں جیسے کرونا ہوتا ہے تو آپ کو اپنا تو فیس بھی ڈھکنا چاہیے نا، لیکن جب کرونا چلا جائے گا تو فیس ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اٹ واز اسپیسیفک ٹو سم کانٹیکسٹ، اسپیسیفک ٹو ٹائم، اسپیسیفک ٹو سرکمسٹانسز۔ جب آپ کانٹیکسٹ دو گے، اور کانٹیکسٹ میں نے جو ہے قرآن کے باہر سے نہیں، قرآن کے اندر سے بتایا ہے پورا کا پورا۔ تھوڑا سا میں تاریخ کا ذکر کیا ہوں، لیکن تاریخ کو ہٹا بھی دے تب بھی پورا کا پورا مقدمہ جو ہے وہ ویلڈ رہتا ہے، کیونکہ ملکت یمین پہلے والے ورسز میں تھی، یہ والے ورسز میں نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملکت یمین اور آزاد عورت میں فرق کیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن پرپسز کے لیے۔ اور یہ چیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ چیز بات کیا تھا کہ وہ جو ہے جو ملکت یمین ہے ان کو جو ہے سر ڈھانکنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ کوئی حیا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن پرپس کے لیے تھا، تاکہ لوگ جو ہے کچھ غلط قدم نہ اٹھا پائے۔ امید ہے کہ یہ کچھ ہیلپ فل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔